بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، میں آج آپ کے لیے بہت بہترین اور مفید ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اگر آپ کی قلم پر گرفت، پین پر گرفت کمزور ہے اور اس کمزور گرفت کی وجہ سے آپ کے الفاظ اور حروف جو ہیں وہ بگڑ کر لکھے ہوئے آتے ہیں، بدنما ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، اور آپ اپنی لکھائی کی وجہ سے پریشان ہیں، یا وہ اسٹوڈنٹس کے جن کی لکھائی اس وجہ سے خراب ہے کہ ان کو مارکر سے پکڑنا اور ان کو لکھنے کا خاص طریقہ کار نہیں ہے، تو پھر یہ ویڈیو ان کے لیے اور سب کے لیے بہت بہترین اور زبردست ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے لیے 4 سے 5 مشق کے طریقے لایا ہوں کہ یہ مشق کرنے کے بعد میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کی جو پریشانی ہے خراب لکھائی والی، نہ صرف وہ ختم ہوگی بلکہ آپ کی بدرجہ بہتر خوش خطی بن جائے گی پہلے کی بنسبت۔ تو مشق نمبر 1 یہ ہے کہ اس میں ایک بڑی مد ہے، ایک چھوٹی مد۔ تو بڑی مد یہ نیچے ہوگی اور چھوٹی مد اس کے اوپر ہوگی، اور لکھنے کا یہ طریقہ ہوگا کہ جب اس سر لکھیں گے اس کا مد کا وہ باریک ہوگا، درمیان میں اس کو موٹا رکھیں گے، آخر میں اس کو نیچے لائیں گے، اور چھوٹی مد کو بھی معمولی سا اس طرح یعنی کہ گول دائرے کی شکل میں بنائیں گے۔ مشق نمبر 2، اس میں ایک الف لکھیں گے اور بے اور تے اور ٹے کا سٹروک ساتھ ایڈ کریں گے، ایک بڑی کاف ہو جائے گی اور اس کے درمیان یہ چھوٹی کاف ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک مشق کا بہترین طریقہ ہے، اور ایسا طریقہ کہ کمزور سے کمزور لکھائی والا بھی اگر اس کو 2-3 دن 4 دن مسلسل اس مشق کو کرے گا تو پھر اس کی ہینڈ رائٹنگ اور خوش خطی بہت بہتر اور خوبصورت بن جائے گی۔ میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی جو لکھائی بہت خوبصورت ہے، تو ان کی وجہ یہ ہے کہ میں ان کو یہ مشق کر کے دیتا ہوں۔ تو مشق نمبر جو ویورز 3 ہے، تو 3 مشق کے اندر جو ہے وہ جو را ہے، سلائیڈ والا رے، اس کو میں نے مشق کے اندر شامل کیا ہے کہ اس طرح آپ سلائیڈ والا را شروع کے اندر مکمل قط کے ساتھ مارکر کو لگائیں، پھر بعد میں آ کر بڑا کونا جو ہے اس کو صفحے پر لگا دیں اور مارکر کو اٹھا دیں گے، تو اس طرح یہ باریک بن جائے گا۔ یہ مشق نمبر 3 ہو گئی، اس کو بار بار کریں۔ تو یہ جو مشق میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اب سیدھا دائرہ ہے، تو اس دائرے کے اندر جو پہلا کونا ہے وہ اوپر ہوگا، دوسرا کونا جو ہے وہ نیچے ہوگا، یہ اس کی سطح ہونی چاہیے۔ تو یہ جو مشق ہے، اس مشق کے اندر جو ایک ایک حرف میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تو میں سیمپل کے طور پر ایک نمونے کے طور پر آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، ورنہ آپ نے ایک ایک مشق کو ایک ایک حرف کو کئی صفحات کے اندر کرنا ہے، تاکہ ایک مکمل حرف پر آپ کو مہارت حاصل ہو جائے، پھر اس کے بعد اگلا حرف، پھر اس کے بعد اگلا حرف۔ تو یہ مشق نمبر 4 ہو گئی۔ تو اس سطح پر کونے ہونے چاہیے۔ مشق نمبر جو 5 ہے، اس میں الٹا دائرہ۔ تو الٹے دائرے کے اندر یہ ہوگا کہ آپ نے الٹا مارکر لگانا ہے، اور اس میں جو کونا دائیں والا کونا ہوگا وہ نیچے ہوگا اور بائیں کونا جو ہے وہ اوپر ہوگا، اس کی یہ سطح رکھنی ہے۔ تو اس کو بار بار آپ نے لکھنا ہے، 5-6 صفحے 7 صفحے جتنے بھی زیادہ ہو سکے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جتنی زیادہ محنت اتنا وہ زیادہ یعنی کہ اس کا رزلٹ آئے گا۔ تو یہ سطح ہونی چاہیے، پہلا کونا نیچے ہونا چاہیے، دوسرا کونا اوپر ہونا چاہیے، لیکن جو پہلا دائرہ آپ نے بنایا اس میں پہلا کونا اوپر اور دوسرا کونا نیچے۔ اب مشق نمبر 6 جو ہے، اس میں 3 کا سٹروکس، پہلے چھوٹا 3 جو ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سین جو لمبی سین ہوتی ہے اس کا سٹروکس میں نے بتایا۔ اب دیکھیں یہ بھی سین کا سٹروکس ہے، چھوٹا سین دندانوں والا اور اس کے بعد لمبائی والا سین۔ تو یہ دونوں مشقیں اس کے اندر آ جائیں گی، تاکہ جگہ بھی ہماری زیادہ ضائع نہ ہو، وقت بھی زیادہ ضائع نہ ہو، تو دونوں سین کی یہاں پر پریکٹس ہوگی۔ تو ویورز، اس مشق کو آپ صرف 4-5 دن کریں، زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ مسلسل کریں، اور ایک ایک حرف کو بار بار کریں، اس مشق کو کریں، تو پھر میں یقین سے کہتا ہوں کہ خود آپ اپنی لکھائی کو دیکھ لینا کہ پہلے کی بنسبت آپ کی لکھائی، اردو کی ہینڈ رائٹنگ اور خوبصورتی کتنی ان کی بڑھ گئی ہے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ایک گزارش آپ سے ضروری ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں جلدی جلدی سبسکرائب۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔